کہ آپ نے مجھے وقت دیا۔ محترم جس طرح سے بات کل ہو رہی تھی اور جب میں کل یہاں پہ کچھ دیر کے لیے یہاں پر بات کی میں نے بلوچستان کے حوالے سے، تو سر اسی وقت اطلاعات آ رہی تھی کہ مستونگ میں 3 دھماکے سنے گئے تھے، اور نوشکی میں سر ابھی تک جو ہے وہ صورتحال کنٹرول میں نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی میں نے یہاں پہ سوال اٹھایا تھا کہ بلوچستان کے کچھ علاقوں سے ابھی تک جو ہے اطلاعات اچھی موصول نہیں ہو رہی، تو محترم وہ ہمارے لیے ایک تشویش کا باعث ہے۔ اور جس طرح سے ہم، کیونکہ اس دن میں یہیں پر تھی جب یہ واقعہ ہوا، سر ہمارے گھر والے جس اذیت سے اس ٹائم پہ گزرے، اور میں نے یہاں پر یہ سوال بھی اٹھایا کہ آیا جو کارروائی کی گئی ان کے خلاف، دہشت گردوں کے خلاف، اس کے اندر اتنی تاخیر کیوں برتی گئی؟ تو محترم اس میں یہ تھا کہ جو میں کوئٹہ کے حالات آپ کو یہ بتا سکتی ہوں کہ کنٹینرز لگا کے کینٹ کو بند کر دیا گیا تھا، اور ہم تمام شہری بالکل ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے، اور اس سوچ کے اندر، اور ان بچوں کی آپ ان کی کیفیت سمجھیے کہ وہ اس چیز کے انتظار میں تھے کہ آیا کیا کوئی باہر سے کوئی بم ان کے گھر کے اوپر کوئی دستی بم پھینکے گا یا کوئی مارٹر گولا پھینکا جائے گا۔ تو سر ان شہریوں کی کیا کیفیت تھی؟ تو میرے خیال میں جو آپریشن میں اتنی تاخیر کی گئی تو اس سے شہری جو ہیں وہ ایک تکلیف کے اندر مبتلا ہوئے۔ سر چند سوالات میں نے ہاؤس میں یہاں پر رکھے تھے، تو میرے خیال میں ان کا جواب بھی آنا بے انتہا ضروری ہے۔ محترم جس طرح سے بتایا گیا کہ 177 جو ہیں وہ دہشت گرد اس میں جہنم واصل ہوئے ہیں، تو محترم کیا یہ 14 اور 12 شہروں کے اوپر کنٹرول ان کا اس طرح سے پانا اور اس کو یرغمال بنائے رکھنا مطلب سمجھ سے بالا تر ہے کہ یہ کیوں ہوا؟ پھر سر صبح صادق کے وقت وہ حملہ سٹارٹ کرتے ہیں، اور ہفتے کے دن وہ چوز کرتے ہیں، اور بلوچستان یونیورسٹی کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، وہاں پہ مارٹر گولہ مارا جاتا ہے۔ سمجھ سے یہ چیزیں بالا تر ہیں کہ وہ کیا چاہتے تھے۔ اگر وہ سٹی سکول میں بھی گئے تو وہاں پر بچوں کی چھٹیاں چل رہی ہیں، اور وہاں پر کیونکہ سردیوں کا موسم ہے اور چھٹیاں ہیں وہاں پر، تو یہ کیا وہ دہشت پھیلانا چاہ رہے تھے؟ ان کے عزائم کیا تھے؟ اور جو دہشت گرد بچ گئے ہیں وہ کہاں چلے گئے ہیں؟ ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں جلد از جلد کی جا رہی؟ اور سر نوشکی پہلے بھی کچھ ماہ پہلے وہاں پر بھی اسی طرح سے جو ہے قبضہ تھا اور یرغمال بنایا گیا۔ کئی گھنٹے سر بلوچستان کے شہروں کو یرغمال بنا لیا جاتا ہے، اور کہیں بھی حکومت کی کوئی رٹ نظر نہیں آتی۔ تو محترم یہ انتہائی سیریس جو ہے یہ معاملات ہیں، اور سر ہم یہ چاہتے ہیں سر۔ جی آپ کنٹینیو رکھیں۔ جی سر آپ کی بھی توجہ اس چیز کے اوپر میں یہ چاہتی ہوں کہ سر ان معاملات کو سنجیدگی کے ساتھ دیکھا جائے، جس کا بار بار اظہار ہمارے قائد مولانا فضل الرحمان صاحب اس ہاؤس میں کر چکے ہیں۔ سر اگر ہم ان معاملات پہ ہم نے بات چیت نہیں کی، اگر ہم نے ان معاملات کو سنجیدہ نہیں لیا، تو سر کسی بڑے نقصان کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ ہم بار بار اس چیز کی طرف توجہ دلا رہے ہیں۔ محترم یہاں پر کہا جاتا ہے کہ جو دہشت گرد ہے، میں بالکل دہشت گردی کی حمایت نہیں کر رہی۔ دہشت گردی اور دہشت گردوں کے کسی بھی سٹیج پہ کسی بھی حالت میں حمایت نہیں ہو سکتی، نہ کی جائے گی۔ لیکن محترم یہ بھی تو دیکھا جائے کہ اگر خواتین خودکش بمبار بننے جا رہی ہیں تو ان کے پیچھے کیا وجوہات ہیں، ان چیزوں کو بھی ہمیں دیکھنا ہوگا۔ اگر ہمارا دشمن ان کو فیسلیٹیٹ کر رہا ہے، ان کو لالچ دے رہا ہے، ان کی ضروریات پوری کر رہے ہیں، تو سر وہ ہمارے ہی بچے تھے، تو کیا ہم ان کی سہولیات، ان کی ضروریات، ان کے غصے کو نہیں دیکھ سکتے تھے؟ اگر وہ دشمن ان کو فیسلیٹیٹ کر رہا ہے تو کیا یہ حکومت فیسلیٹیٹ نہیں کر سکتی تھی؟ خدا کے لیے ان بچوں کو بچا لیجئے کہ جو بعد میں اپنے جسموں کے اوپر سے جیکٹیں باندھ کے خواتین بھی جو ہے اس طرح سے میدان میں آ جائیں۔ خدا کے لیے بلوچستان کے ان بچوں کو بچا لیجئے اور بات چیت سے ان مسائل کو حل کیجئے، تاکہ میرا بلوچستان کا کوئی بھی بچہ جو ہے سر وہ اس طرف جانے کا قدم نہ اٹھائے۔ سر بہت مہربانی ہوگی آپ کی۔ جی شکریہ۔ صوفیہ سعید صاحبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پاکستان میں ہونے والے سارے حملوں کی مذمت کرتی ہوں MKM پاکستان کی طرف سے، اور اسپیشلی جو آج کل کے حالات بلوچستان میں، KPK میں اور جہاں بھی ہو رہے ہیں ان کے لیے۔ یہ جو فتنہ الخوارج، طالبان، فتنہ الہندوستان، BLA، اس معاملے کو بہت سنجیدگی سے دیکھنا چاہیے، اور ان کو اور ان کے سپورٹ کرنے والے ساروں کو سختی سے نمٹنا چاہیے، جبھی جا کے کوئی بہتری آئے گی۔
ایک یہ سوال کوشچن کل ریز ہوا کہ جی ہمارے ادارے دیر سے کیوں پہنچتے ہیں جب وہ اندر آ جاتے ہیں، تو اس کے لیے کیا ہم ذمہ دار نہیں ہیں؟ میرے خیال میں ہم اور حکومتیں بھی ذمہ دار ہیں، اس لیے کہ یہ گلی محلے جو ہیں ان کو دیکھ بھال کرنا ہمارا فرض بنتا ہے۔ اور وہ کس طریقے سے؟ اگر بلدیاتی ادارے مضبوط ہوں گے اور بلدیاتی حکومتیں مضبوط ہوں گی تو اس سے یہ چیزیں کا دیکھ بھال ہو سکے گی، اور یہی چیز سب سے پہلے اس چیز کو ٹیک اوور کریں گے اور پوائنٹ آؤٹ کریں گے کہ یہ کوئی ہمارے علاقے میں گلی محلوں میں کوئی غلط کارروائی ہو رہی ہے۔ اس کے بعد جو ہمارا ایک نیشنل ایکشن پلان 2013 کا تھا، ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے جس میں ساری پولیٹیکل پارٹیز نے پارٹیسپیٹ کیا اور اس کو دیکھا۔ اگر ہم اسی چیز کو دیکھیں تو یقیناً ہم سب جو آج ساتھ ہیں اسی پلان کے تحت ہم اس چیز کو بھی کور کر لیں گے۔ اب میں اپنی افواج کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں، اور جنہوں نے ان واقعات میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، میں ان کو خدمات پیش کرتی ہوں۔ بہت شکریہ۔ جی عثمان بادینی صاحب۔